السلام علیکم محترم ناظرین، قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل و کرم اور نعمتیں بہت زیادہ تھی، لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی، بتوں کی پوجا کی اور اللہ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر کم و بیش 12 سے 13 انبیاء کرام کو بھیجا، جنہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کو کہا، لیکن اس قوم نے انکار کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب الہی بھیجا۔ قوم سبا یمن میں رہتی تھی، بلقیس بھی انہی میں سے تھی۔ وہ بڑی نعمتوں اور رحمتوں میں تھے، وہ چین سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ قوم سبا کے دونوں جانب پہاڑ تھے، جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے۔ اسی طرح نالے بھی اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دی، جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا اور خوبصورت دریا جاری رہا کرتا تھا، جس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی گئی تھیں، اور پانی کی کثرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا رہا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے باغات میں سے چلتی، جب وہ تھوڑا دور تک جاتی تو وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ جو پھل خود بخود جھڑتے تھے وہ اتنا زیادہ ہوتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی بھی حاجت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آب و ہوا، صحت مزاج اور اعتدال عنایت خداوندی سے اس طرح تھا کہ ان کے ہاں مکھی، مچھر اور زہریلے جانور بھی نہ ہوتے تھے۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر اس لیے کی تھی تاکہ وہ توحید کو مانے اور اللہ تعالیٰ کی دل و جان سے عبادت کریں، لیکن وہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے سورج کی پوجا کرنے لگ گئے۔ جو دیوار انہوں نے بنا رکھی تھی اسے چوہوں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زمانے میں وہ ٹوٹ گئی، پانی کی ریل پھیل ہو گئی، ان دریاؤں کے، چشموں کے، بارش کے، نالوں کے سب پانی آ گئے، ان کی بستیاں، ان کے محلات، ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں سب تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ سب ہاتھ ملتے رہ گئے، ان کی کوئی تدبیر ان کے کام نہ آئی۔ اس زمین پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی بھیجا تھا کہ کوئی پھلدار درخت نہ تھا۔ پیلوں کے، جاؤ کے، کیکڑ کے اور ایسے ہی بے مزہ اور بے کار درخت اگائے تھے۔ یہ تھا ان کے کفر و شرک، سرکشی اور تکبر کا بدلہ کہ وہ اپنی نعمتیں کھو بیٹھے۔ بس اللہ تعالیٰ کافروں کو اس طرح ہی سزائے دیا کرتے تھے۔ اس دور میں قوم سبا میں ایک کہنہ اور ایک کہن تھا، جس کے پاس جنات ادھر ادھر کی خبریں لایا کرتے تھے۔ اس کہن کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ اس بستی کی ویرانی کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور یہاں کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ وہ بڑا مالدار، خصوصاً اس کے پاس بہت زیادہ جائیداد تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اس قوم پر تو عذاب آنے والا ہے، اب مجھے ان مکانات، باغات کا کچھ کرنا چاہیے۔ آخرکار اس کے دماغ میں ایک بات آئی۔ اس کے سسرال کے لوگ بہت زیادہ تھے، وہ سب مالدار تھے۔ اس نے اپنے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا، سنو، کل لوگ میرے پاس جمع ہو جائیں گے، میں تجھے کچھ کام کا کہوں گا تو انکار کر دینا، میں تجھے برا بھلا کہوں گا، تجھے گالیاں دوں گا تو بھی مجھے گالیاں دینا، میں اٹھ کر تجھے تھپڑ ماروں گا تو بھی مجھے تھپڑ مارنا۔ اس نے کہا، ابا جی، مجھ سے یہ کیسے ہو سکے گا؟ کہن نے کہا، تم نہیں سمجھتے، ایک ایسا ہی اہم معاملہ درپیش ہے اور تمہیں میرا حکم مان لینا چاہیے۔ اس نے اقرار کیا۔ دوسرے دن جب اس کے پاس اس کے ملنے جلنے والے سب جمع ہو گئے، اس نے اس لڑکے کو کسی کام کا کہا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اسے گالیاں دی تو اس نے بھی سامنے سے گالیاں دی۔ یہ غصے میں اٹھا اور اسے مارا، لڑکے نے بھی پلٹ کر مارا، لڑکے نے بھی پلٹ کر پیٹا۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اس نے کہا، چھوڑی لو، آج میں اس کو ذبح کروں گا۔ تمام لوگ گھبرا گئے۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا لیکن اس نے کہا، نہیں، میں آج اس کو ذبح کروں گا۔ لوگ دوڑ کر اس کے خاندان والوں کے پاس گئے اور سب کو بتایا اور سب کو یہ واقعہ بتایا۔ سب لوگ اس کے پاس آئے، اس کی منت سماجت کی، لیکن یہ نہیں مانا۔ انہوں نے کہا، آپ اسے کوئی اور سزا دیجئے۔ اس کے بدلے ہمیں جو جی چاہے سزا دیجئے۔ لیکن اس نے کہا، میں تو اسے الٹا لگا کر ذبح ہی کروں گا۔ انہوں نے کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس سے پہلے ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا، اچھا، جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں ایسے شہر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں میرے اور میری اولاد کے درمیان لوگ بڑھیں۔ مجھ سے میرے مکانات، جائیدادیں اور زمینیں خرید لو، میں یہاں سے کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سب کچھ بیچ ڈالا
اور قیمت وصول کر لی۔ جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنی قوم کو خبر دی کہ سنو، عذاب خدا آ رہا ہے، زوال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب تم میں سے جو محنت کر کے لمبا سفر کر کے نئے گھر بنائے گا اور کھانے پینے کا شوقین ہو وہ برسر چلا جائے، اور جو مزیدار کھجورے باغات میں بیٹھ کر آزادی سے کھانا چاہتا ہو وہ مدینہ چلا جائے۔ اس کی قوم کو اس کی باتوں پر بہت زیادہ یقین تھا۔ بعض عمان کی طرف، بعض بصرے کی طرف، بعض مدینے کی طرف چلے گئے۔ ذکر آتا ہے کہ اس کاہن کا نام عمرو بن عامر ہے۔ یہ یمن کا ایک سردار تھا اور سبا کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ اس لیے لوگوں کو اس کی باتوں پر یقین تھا۔